زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. پھر سے واللہ يرزق من يشاء بغير حساب. زینا مزین کر دی گئی للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا الحیات زندگی الدنیا دنیا کی ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں من الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے والذین اور وہ جنہوں نے اتقوا تقوی کیا فوقہم اوپر ہوں گے ان کے یوم دن القیامتی قیامت کے واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے بغیر بغیر حساب زین للذین کفروا الحیات الدنیا. اصل پھسلنے کی وجہ کیا ہے؟ پھسلنے کی وجہ دنیا کی اٹریکشنز، ضرورت پر نہ جینا، زینت پر جینا. دنیا ضرورت نہیں زینت بن جائے جب کسی انسان کے لیے. تو اہل ایمان کے لیے تو دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہ جس کے پیچھے اپنا دین چھوڑے انسان، ایمان چھوڑے. لیکن کفر کرنے والے ان کے لیے دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت جو نہیں، ان کے سامنے آخرت نہیں، تو وہ آخرت کو بھول کر سب کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی آئیڈیل اور اعلیٰ ترین زندگی جس کا وہ تصور کرتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی دنیا کی چیز اچھی لگنے لگتی، یعنی کوئی چیز دیکھتے اور وہ اچھی لگتی، تو آپ فوراً یہ پڑھتے تھے. معلوم ہے کیا پڑھتے تھے؟ کوئی گھر آپ دیکھیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے، آپ کا دل چاہنے لگتا ہے کہ ہاں یہ گھر میرا ہوتا، مجھے ایسا گھر چاہیے. مثلا مثال دے رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو دیکھتے اور آپ کو پسند آنے لگتی تو آپ پڑھتے اللہم لبیک ان العیش عیش الاخرہ. لبیک ان العیش عیش الاخرہ کیا مطلب؟ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یا رب میں حاضر ہوں، میں تیری اطاعت پر ہی حاضر. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ یا رب تو نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا میں اسی کے لیے حاضر ہوں. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان. تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافر لوگوں کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے. سورۃ النمل آیت 4 میں آتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو کیا بنا دیا؟ خوشنما بنا دیا ہے. مومن کو کیوں نہیں اٹریکشن دنیا میں ہوتی؟ مومن کو دنیا میں اٹریکشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اسے دلچسپی ہوتی؟ اس کے دل میں نہیں کھپتی، اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ دنیا کی چیزوں کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور اس کا کمپیرزن فوراً کرتا ہے کس سے؟ جنت سے. اور جنت کیا ہے؟ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب سے بہتر ہے. ایسے لوگ جو پھر دنیا پا بھی لیتے ہیں وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ، مذاق اڑاتے ہیں. سین خیرے، مسخرہ پن. مذاق کون اڑاتا ہے؟ کس کا؟ جس کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، جس کو وہ احترام دیتا ہے یا بڑا سمجھتا ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا. کوئی اپنی ماں کا مذاق نہیں اڑاتا، اپنے باپ کا نہیں اڑاتا. لیکن کیسے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر ساتھ ہی دین والوں کا بھی اڑانے لگتے ہیں. ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی میں کھبے ہوئے ہیں وہ اہل ایمان کو حقیر سمجھ کر یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کیا ہوں گے؟ فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے. یوم القیامت، قیامت کے دن. وہ کیوں اوپر ہوں گے ان سے؟ تقوی والے اوپر ہوں گے قیامت کے دن کیونکہ وہ دنیا میں بھی اخلاقی طور پر اوپر ہی ہوتے ہیں، اخلاقی برتری پر ہوتے ہیں دنیا میں، تو قیامت کے دن حقیقی برتری پر آ جائیں گے. یعنی تقوی والوں کا جب کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ جواب میں کیا نہیں کرتے؟ مذاق نہیں اڑاتے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کے دین کا مذاق اڑائے، آپ کو جواباً کیا کرنا ہے؟ بلند اخلاق کا ثبوت دینا ہے. اور وہ بلندی اخلاق کیا ہو جائے گی؟ قیامت کے دن بلندی کا ذریعہ بن جائے گی. آپ اس کے لیول پر نہیں اتریں گے کہ کوئی آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا تو آپ اس کی دنیا کا مذاق اڑانے لگے. یہ نہیں ہوگا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورۃ مطففین میں یہ بات بہت واضح کر کے بیان کی گئی ہے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. دنیا میں خاموشی سے وہ صبر کے ساتھ سارے مذاق سہتے رہے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. عام طور پر لوگ کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جس کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے. اور ایمان والے حلال حرام کا فرق کرتے کرتے اتنے تھوڑے پر آ جاتے ہیں کہ لوگ ان کو بے وقوف سمجھ کے مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور قیامت کے دن تو لہم اجر غیر ممنون. سورۃ الانشقاق آیت 25. فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں تھے. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے خوبصورت بنائی گئی تھی. اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں ترقی کر کے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، حقیقی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے. یعنی ایک مسلمان خواہ دنیاوی اعتبار سے مادی اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان میں بڑا ہوا ہے، جیسے حضرت صہیب ہے، سارا مال ایک طرف رہ گیا. حضرت بلال ہے،
کوئی مال نہیں، کوئی خاندان نہیں، کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی ہیں. ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ناراض کیا تو رب کو ناراض کیا. تو اسلام میں اصل قدر و قیمت انسان کی کس بنیاد پر ہے؟ اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے ایمان کی بنیاد پر. فرمایا کہ آج اگر کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، لباس نہیں، ان کی دنیاوی شان و شوکت نہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنے تقوی کی وجہ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بہت بلند مقام پر ہوں گے. اور دنیا کے رزق کا جہاں تک تعلق ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کسی انسان کے پاس رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا بہت عزیز اور پیارا ہے. کوئی شخص مکمل طور پر بھی کنگال ہو کر مادی اعتبار اور مادی معنوں میں، مکمل طور پر فقیر ہو کر بھی کہ پورے کا پورا مال وہ لٹا بیٹھے اللہ کے راستے میں یا اللہ کی خاطر، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عزیز اور محبوب ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، یعنی اس کے پاس کھانے کو نہیں یا پہننے کو نہیں، یا اس کا لباس اچھا نہیں، یا گھر اچھا نہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اولین و آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے. یعنی اگر ایک شخص کے پاس ایمان ہے، دین ہے، اخلاق ہے، لیکن مال نہیں، اور دوسرا شخص صرف اس بنا پر اس کی قدر نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال نہیں، تو قیامت کے دن ایسا شخص ذلیل و رسوا ہوگا. اصل میں مسلمان جو تھے وہ اس دور میں معاشی اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے. اور خود سوچے کہ سارا مال و متاع ان کا پیچھے مکہ میں رہ گیا، پھر ہر سال جنگ ہو رہی ہے، طرح طرح کی مشقتیں ہیں، فاقے ہیں، بھوک ہے، تکلیف ہے. تو ایسے میں جو منافق تھے وہ بہت امیر لوگ تھے. مدینہ کے امیر ترین لوگ جو تھے وہ منافق تھے یا پھر یہود تھے، ان کے پاس بہت مال تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. کیا مذاق اڑاتے ہوں گے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مدینہ کی سچویشن کیا تھی، اہل ایمان کی مادی حالت کیا تھی، اور اس کے برعکس یہود کی اور منافقین کی کیا تھی. منافقین جنگ میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہتے تھے نہ بیوتنا عورہ، ہمارے گھروں کا خیال کون کرے گا، ہمارے فصلوں کا خیال کون کرے گا، ہمارا بزنس کون دیکھے گا. اور اہل ایمان کو ایک کال آتی تھی سب چھوڑ کے بھاگ نکلتے تھے. تو نتیجہ میں کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کمزور تھے، دنیاوی اعتبار سے کچھ زیادہ نہیں تھا ان کے پاس. حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ انصار نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں، بہت قربانی ہو گئی، ہمارے مال متاع، بزنس، کاروبار سب ٹھپ پڑے ہیں، تو کیوں نہ اب اللہ نے اسلام کو عزت غلبہ دے دیا، بہت لوگ ہو گئے ہیں مسلمان، ہم ذرا اب اپنے گھر بار ٹھیک کریں. تو فوراً آیت نازل ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے تم پہ محنت کی، تمہیں تیار کیا کس کام کے لیے؟ کہ تمہارے ذریعے اب آئندہ پوری دنیا میں اسلام پہنچے گا. اگر صحابہ کرام یہ قربانی نہ دیتے، اپنے گھر بار نہ چھوڑتے، تو اسلام کیسے پھیلتا؟ اگر وہ کہتے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے اسلام کا نام بلند کیا، بہت اسلام پھیل گیا، اور اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، چلو اب ہم اپنے کاروبار واپس سنبھالتے ہیں، اسلام پھیلنا تو پھیل گیا، اسٹیبلش ہو گیا، قرآن اتر گیا، بس کافی ہے. نہیں، تمہیں تو چنا گیا تھا اس لیے کہ اب تمہارے ذریعے آگے پیغمبر چلے گئے، اب تمہارے ذریعے آگے جائے گا. اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور وہ آئندہ نسلیں آتی رہیں، آج تک اسلام کے پیغام کو عام کرتی رہیں. تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیلف لیسلی ہر قربانی کر کے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر یہ سلسلہ جاری نہ رہے اور نہ رہتا تو ہم بھی شاید مسلمان نہ ہوتے. ہم بھی کسی کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس دین میں ہیں، اور آج ہم قربانیاں کریں گے تو دنیا کے 80% آبادی کو اسلام کا نور ملے گا، اسلام کی روشنی ملے گی. لیکن آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا ہی بڑی مشکل ہوگی. اگر کوئی ایسی بات کرے وہ کہتے ہیں یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ باتیں اجنبی ہو گئی ہیں، یعنی کس چیز کے لیے تم اپنا وقت اور اپنا یہ سب کچھ لگا رہے ہو.
یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ جس نے ہدایت پانی ہوگی خود ہی پالے گا. یہ کوئی ہماری ذمہ داری کہ سب مسلمان ہو؟ تو بے کس کی ہے؟ اس کا نام بتا دیجئے جس کی. اگر ہر مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میری نہیں ہے، پھر وہ کس کی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی غریب مسلمان مہاجرین انصار چند سالوں کے بعد ان کے پاس اتنی دولت آئی تھی کہ مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا. سب دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں رہا تھا. یعنی تم سمجھتے ہو کہ اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والے ہمیشہ بدحال ہی رہیں گے؟ نہیں، ان کے دن پھر جائیں گے، دنیا میں بھی پھر جائیں گے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے.